كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی بے انتہا اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ یہ وہ ٹاپک ہے جس کے تعلق سے ہم سب سنتے ہیں کئی زمانے سے کہ جو ہے اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو محترم بنایا ہے۔ تو یہ محترم مہینے کون سے ہیں، اور بالخصوص اس میں آج جو میرا عنوان ہوگا وہ ہے ذی الحجہ، اس مہینے کے فضائل۔ ان ذی الحجہ کے فضائل میں انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے اس مہینے کے فضائل اور بالخصوص اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کے فضائل بھی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یوں تو ذی الحجہ جو یہ مہینہ ہے اس کے بہت سارے فضائل اللہ کی کتاب میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کے فضائل بتائے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز ان فضائل میں سے میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے چند جو ہے فضائل رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ سارے ہی دن اللہ کی طرف سے، سارے مہینے اللہ کی طرف سے، ساری گھڑیاں جو اللہ نے بنائی وہ اللہ کی طرف سے۔ اس میں ایسی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کچھ گھڑیاں اللہ نے بنائی اور وہ مخصوص ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ گھڑیوں کو اپنے فضل سے مخصوص کر دیا، تو سارے ہی دن اللہ کی طرف سے، سارے مہینے اللہ کی طرف سے، ساری گھڑیاں اللہ کی طرف سے، اور سب کے سب اچھے ہیں۔ یاد رکھیے ساروں میں اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، تمام کے اندر اللہ کی معصیت گناہ سے رکنا ہے، تمام میں نیک کام کرنے کا شریعت اور اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے۔ لیکن یہ اللہ کے طرف سے اس کا ایک فضل ہے کہ اس نے کچھ گھڑیوں کو، کچھ دنوں کو اور کچھ مہینوں کو اپنے فضل سے، عبادت کے اعتبار سے ان کی اہمیت بیان کر دی۔ تو یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ جب ہم محترم مہینوں کی بات کریں، جو ہے حرمت والے مہینوں کی بات کریں، تو آپ سمجھے کہ بس جتنے حرمت والے وہی اہمیت کے حامل ہے، باقی میں آپ جو چاہے کریے، معصیت، فسق، فجور، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ ساری گھڑیاں، سارے دن، ساری راتیں، سارے دن اور جو ہے سارے مہینے اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے جود اور کرم سے جس گھڑی کو، جس وقت کو، جس مہینے کو بہتر سمجھتا ہے اس کو کچھ فضیلت عطا فرما دیتا ہے، اور اس فضیلت کی وجہ کچھ نہ کچھ عبادت ہوتی ہے اس کی جو اس گھڑی میں وہ خاص کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے۔ جس طرح سے ہفتے میں دن کے اعتبار سے جمعے کو جو ہے خاص اہمیت دی گئی ہے، اسی طرح گھڑیوں میں، وقت میں، دعا کی قبولیت کے اعتبار سے رات کے آخری پہر، تہجد کے وقت یا سحر کے وقت کو اہمیت حاصل ہے کہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ نزول کرتا ہے، تو یہ گھڑی کی اہمیت ہوئی، یہ جمعہ دن کی اہمیت ہوئی۔ اسی طرح ایک مہینے بھی کچھ اللہ رب العزت نے منتخب کیے، اور اللہ رب العزت نے اس کچھ فضائل، کچھ باتیں ایسی بتائی ہے جن باتوں کی وجہ سے یہ مہینہ محترم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے وہ مہینہ محترم ہو جاتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ جو ہے توبہ، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی خطبے کے بعد، اللہ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ تو اللہ کے نزدیک منتھس کی کوانٹٹی 12 ہے، تو اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں اللہ نے جس میں بیان کر دیا، اور یہ چیز آج سے نہیں، اللہ فرماتا ہے یوم خلق السماوات والارض، اللہ نے جب سے آسمان اور زمین کو بنایا تب سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، 12 ہے، یاد رکھیے۔ پھر آگے فرمایا اور کہا منھا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے 4 منتھ جو ہے حرمت والے ہیں، حرمت والے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرمت والے کا کیا معنی ہے؟
حرمت والوں کا یہ معنی ہے کہ اس مہینے میں انسان اللہ کی خوب عبادت کرے، ٹھیک ہے، اس کی معصیت اور گناہ سے رکا رہے، جنگ اور جدال خاص طور سے جہاد کا ابتدا شروعات نہ کرے۔ ہاں، کوئی اگر لڑنے آئے تو دفاع میں جواب دیا جا سکتا ہے، جنگ کی شروعات نہیں ہوگی، معصیت اور گناہ کے کام سے بچتے رہیں گے اور نیکی میں اضافہ کریں گے۔ یہ معنی ہے محترم یہ حرمت والے مہینے کا، ٹھیک ہے۔ تو کہا ان مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، آگے فرمایا ذالک الدین القیم، اور یہی صحیح سلامت اور سیدھا اور قائم دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان 4 مہینوں میں اے لوگو اپنی نفس پر ظلم مت کیا کرو۔ ظلم کس طرح سے؟ گناہ کر کے، معصیت کر کے، جنگ جدال کی ابتدا کر کے۔ تو ان مہینوں کا خاص ہمیں خیال رکھنا ہے، اور وہ کتنے مہینے؟ خاص طور سے 4 مہینے۔ وہ کون کون سے مہینے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا سال 12 مہینے کا ہے اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ آپ سن فرما رہے ہیں سال 12 مہینے کا ہے، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور پھر فرمایا 3 تو وہ جو ایک کے بعد ایک آتے ہیں، 3 تو وہ جو ایک کے بعد ایک آتے ہیں۔ کون کون سے 3 جو ایک ساتھ آتے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں ایک کے بعد پے در پے جس کو بولیں گے، ون آفٹر انادر، ایک آتا ہے ذوالقعدہ شروع ہوتا ہے، ذوالحجہ اور محرم، مطلب 3 حرمت والے مہینے اٹیچ ہے ایک دوسرے سے۔ اور پھر فرمایا ایک وہ جو بیچ میں آتا ہے، اور اس سے مراد جو آپ نے حدیث میں فرمایا رجب ہے، الفاظ کے ساتھ بیان کی۔ تو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، 4 مہینے یاد رکھیے یہ حرمت والے۔ ان مہینوں میں جنگ کی ابتدا مسلمان نہیں کریں گے، ظلم اپنی نفس پہ نہیں کریں گے گناہ کر کے، اسی طرح نیکیوں میں اضافہ کریں گے، اور کچھ مہینوں میں تو مخصوص ایام میں کیا نیکیاں کرنا ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو 4 مہینے یاد رکھیے یہ حرمت والے ہیں، اور یہ آج سے نہیں، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، یاد رکھیے۔ اور ان مہینوں کے اندر ایک مہینہ ہے وہ ہے ذوالحجہ، جس کے بارے میں کچھ باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ ذوالحجہ یہ مہینہ کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہے، تاکہ جب یہ مہینہ ہمیں اپنی زندگی میں ملے تو اس مہینے کا ہم صحیح سے فائدہ اٹھا سکے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو ذوالحجہ یہ قمری کیلنڈر کا، مطلب ہم چونکہ لونار کیلنڈر سے چلتے ہیں، سولار نہیں، تو قمری کیلنڈر کا یہ 12واں مہینہ ہوتا ہے۔ ویسے شروعات محرم سے ہوتی ہے، لیکن یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ ہم محرم سے شروعات کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی ضرورت تھی، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، 17 ہجری تھی، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش آیا۔ کیا مسئلہ پیش آیا؟ لوگ آئے اور کہا اے امیر المومنین، ہم لوگ اکاؤنٹنگ کرتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں، پرابلم یہ ہے اکاؤنٹس کے اندر کہ اکاؤنٹس کی ڈیٹ شروعات کیا لی جائے، سٹارٹ کیا ہو، مطلب ہمارے اکاؤنٹ شروع ہو کر کس چیز کو ہم فرسٹ مانے اور کس کو لاسٹ مانے۔ تو امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کہا کہ کوئی نہ کوئی تاریخ یا مہینہ تو طے کیا جائے۔ تو آپ نے یہ سوچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کا مہینہ تھا جب آپ ہجرت کر کے نکلے تھے، لیکن جب آپ مدینہ پہنچے تو وہ محرم کی پہلی تاریخ تھی، تو کیوں نہ محرم کو ہی ہم پہلا مہینہ کاؤنٹ کر لیں، تاکہ اکاؤنٹس میں، آڈٹس میں، حساب و کتاب میں، حکومتی کام کاج میں سہولت ہو کہ سال کہاں سے شروع اور کہاں اینڈ ہو۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے۔ آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محرم کو ہم فرسٹ منتھ کاؤنٹ کر لیتے ہیں، اس کے حساب سے ذوالحجہ 12 ہو جاتا ہے، لیکن یہ سنت سے نہیں ہے، لیکن بہرحال عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو محرم کو فرسٹ کیا اور ذوالحجہ کو جو ہے مطلب اس کے حساب سے لاسٹ ہو جاتا ہے۔ تو ذوالحجہ قمری کیلنڈر کے حساب سے ہجری سن کے اعتبار سے یہ ہجری کیلنڈر کا لاسٹ منتھ اور آخری مہینہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اور اس کو ذوالحجہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں حج جو ہے کیا جاتا ہے، تو حج کی نسبت سے ذوالحجہ حج کا مہینہ،
ٹھیک ہے، تو حج کی نسبت سے اس کا نام ذوالحجہ پڑا۔ یہ بات ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، جود سے اور کرم سے کچھ مہینوں کو، کچھ دنوں کو اور کچھ گھڑیوں کو خاص فضیلت دیتا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ اس میں کسی خاص عبادت کو حکم دے دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عرفے کا دن سالوں میں، مطلب سال کی گنتی کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا دن ہے وہ۔ جمعے کا دن جو ہر ہفتے آتا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح جو ہے 10 محرم کا جو دن ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑی اہمیت کا، عاشورہ جس کو ہم کہتے ہیں، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دیتا ہے، تو اسی طرح 4 مہینوں کو بھی اللہ نے محترم بنایا۔ اب اس مہینے کی پہلی فضیلت کیا ہے، اس سے شروع کرتے ہیں۔ اس مہینے کی پہلی فضیلت اور جو اس کی اہمیت ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلی فضیلت، کہ اللہ نے اپنی ایک فرض عبادت حج کو اس مہینے میں فرض کیا۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو مخصوص ہے، اس کے مخصوص ایام اور دن ہیں، اور ایک مخصوص مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ان تاریخوں میں ہی حج شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ آج اگر میں کرنا چاہوں تو عمرہ کر سکتا ہوں، حج نہیں کر سکتا ہوں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے رمضان ہے، رمضان میں روزے فرض کیے، اس کی ایک تاریخ ہے شروعات، اس کی ایک خاتمہ ہے، روزہ کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا تمام تفصیلات بتا دی گئی۔ تو اسی طرح جیسے اللہ نے رمضان کو فرض عبادت روزوں کے لیے چنا، اللہ رب العزت نے سب سے پہلی فضیلت ذوالحجہ کی ہے کہ اپنی ایک فرض عبادت حج کا اس میں انتخاب کیا کہ لوگ حج اس مہینے کے اندر کرے۔ تو ذوالحجہ اس مہینے کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے حج کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ اور حج کیا ہے میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اور ہم جو ہے ایک انبیاء میں بڑا، ابو الانبیاء ان کا لقب تھا، ہم نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کی تھی، اور آپ کے بعد سارے انبیاء آپ ہی کی نسل میں پیدا ہوئے، گو اس کے بعد کی پوری جو ہے یا تو اسحاق علیہ السلام سے، یا پھر آپ کے جو ہے دوسرے بیٹے جو ہے اسماعیل علیہ السلام سے، دونوں سے ہی سارے نبی پھر آخر تک آئے۔ تو اللہ نے ان کو چن لیا تھا، اور انہوں نے ہی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبے کی تعمیر کی تھی، کعبے کی تعمیر کی تھی۔ اور جب کعبے کی تعمیر کر چکے تو اللہ نے فرمایا سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت 27 میں، اور کہا ہم نے حکم دیا کہ دنیا میں حج کی پکار بلند کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اے ابراہیم آواز لگاؤ لوگوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں آواز تو لگاؤں گا، آئیں گا کون؟ مکہ آج سے 5-7 ہزار سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، جو بے آباد ایک بستی ہے اور پہاڑی علاقہ ہے، وہاں کچھ اگتا بھی نہیں، نہ سبزی اگتی ہے، نہ پیڑ اگتے ہیں، نہ جھاڑ لگتے ہیں، کہ آواز دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ آواز تو دیں گے لیکن آئیں گا کون، سنیں گا کون؟ لیکن اللہ رب العزت نے کہا ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا یہ ہمارا کام ہے آواز۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی جو اللہ نے حکم دیا۔ ہم نے حکم دیا کہ دنیا میں حج کی پکار بلند کر دو، لوگ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، لوگ تمہارے دوڑتے چلے آئیں گے۔ ان میں وہ لوگ ہوں گے جو پیدل چل کر آئیں گے، اور وہ بھی ہوں گے جو مختلف قسم کی سواریوں پر اپنے مقام سے نکل کر بیت اللہ کے حج کے لیے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اور اسی آواز کا نتیجہ یہ ہے کہ تب سے لے کر آج تک جوق در جوق انسانیت ہزاروں سال سے ذی الحجہ کے مہینے میں ہر سال وہاں پہنچ جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا آواز دو لوگوں کو، اور لوگ آ رہے ہیں جوق در جوق یہ آواز لگاتے ہوئے کہ اے اللہ جو ابراہیم کے ذریعے تو نے آواز لگوائی کہ تیرے گھر کا طواف ہو، حج ہو، تو لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہے، اے اللہ ہم حاضر ہے، ہم پریزنٹ ہیں اس چیز کے لیے، ہم نے اس پکار کا جواب دیا اور ہم یہاں موجود ہیں تیرے گھر کے حج کے لیے، طواف کے لیے، سعی کے لیے اور دیگر ارکان کے لیے۔ تو یہ سب سے بڑی فضیلت اس مہینے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو چنا اور اپنی فرض و حج کے لیے چنا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا کتنا گہرا تعلق حج سے میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں، چاہے زمزم کے نکلنے کا معاملہ ہو تو اسماعیل علیہ السلام اس کی وجہ بنے، اسی طرح جو ہے سعی جو صفا مروہ کے بیچ میں ہم جاتے ہیں جو کہ رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، عمرہ نہیں ہوتا، وہ آپ کی جو ہے بیوی حاجرہ علیہ السلام کی وہ دوڑ تھی جو آپ نے جو ہے اپنے بیٹے کی خاطر، جو کہ اللہ کے حکم کی خاطر ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے تھے، وہ ہے
چاہے پھر وہ حج کے بعد جو ہے قربانی کرنے کا معاملہ ہو، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ہے، تو گویا اس خاندان کو اللہ نے چن لیا، اور جو جو کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اللہ چاہتا ہے کہ وہی کام ہم بھی کریں، اسی طرح کی قربانیاں، اسی طرح کا عمل۔ تو یہ سب سے پہلی فضل اس مہینے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ایک فرض عبادت حج کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ تو ہمیں چاہیے جس کے پاس استطاعت ہو، سفر کرنے کی صحت ہو، تو وہ ضرور حج کرے اس مہینے کے اندر۔ یہ تھی اس مہینے کی پہلی فضیلت۔ اسی طرح جو ہے ذو الحجہ مہینے کی دوسری جو اہم فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے۔ حرمت والا مہینہ کیا معنی ہے؟ میں تفصیلات رکھ چکا ہوں۔ حرمت کا معنی یہ ہے کہ اس مہینے میں جنگ اور جدال، لڑائی نہیں کی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ ہاں، کوئی لڑنے آئے تو دفاع، جوابی کارروائی کی جا سکتی، لیکن سٹارٹ کرنا، جواب دینا یا شروعات کرنا منع ہے۔ اس مہینے میں معصیت اور گناہ اور کبائر سے بچنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ یہ معنی ہے حرمت والا۔ حرمت کا مطلب محترم، جیسا مسجد حرام کہتے ہیں، مطلب محترم، یا حرام کا معنی ہوتا ہے وہ چیزیں جو عام جگہ پہ حلال ہے یہاں لیکن وہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ عام جگہ پہ آپ جھاڑ وغیرہ توڑ سکتے ہیں، جب آپ حج کو جائیں گے تو حرم کے اس میں آپ جھاڑ نہیں توڑ سکتے ہیں نا۔ تو گویا جو چیزیں باہر کی جا سکتی ہے، ابھی جو حج کے لیے جب جائیں گا آدمی تو وہاں اس مقام پہ نہیں کر سکتا، اسے حرمت والا کہتے ہیں، محترم یا حرام چیز۔ اسی وجہ سے مسجد حرم کو حرم کہا جاتا ہے کہ وہاں حرام ہے بہت ساری چیزیں، غلط سوچنا وہاں غلط ہے، نقصان پہنچانا غلط ہے، ایذا دینا غلط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو یہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ تو دوسری فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے، اور اس کی حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے کیوں اس مہینے کو حرمت والا بنایا، اور خاص طور سے ان 3 ماہ کو ایک کے بعد ایک، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کو کیوں حرمت والا بنایا۔ وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عرب میں لوٹ مار بہت زیادہ تھی، تو وہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے 3 مہینے کو پیدر پر محترم بنا دیا، جس کی وجہ سے حج کو جانے کا جو قافلہ ارادہ کرے تو حج کا مہینہ بیچ میں آتا ہے، ذوالقعدہ محترم، تو آدمی سفر کو نکل گیا، قبائل اپنے اپنے علاقوں سے نکلے، اور عربوں کے پاس اس کا بہت احترام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عرب حالانکہ جاہل تھے، بت پرست تھے، لیکن ان 4 مہینوں میں لوٹ مار نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوٹ مار کرنے کی ٹیکنیکس نکال لی تھی انہوں نے، کرتے یہ تھے کہ ہر سال میں کچھ سال اعلان کر دیتے کہ یہ بار محرم کا مہینہ بعد میں آئے گا۔ 3 مہینے ان سے، چونکہ ان کا بزنس یا ٹریڈنگ کچھ بھی نہیں تھی، تو انہوں نے یہ طریقہ نکالا تھا لوٹ مار۔ تو یہ کرتے تھے کہ محرم کو سرکا دیتے تھے، بولتے تھے ابھی 2 مہینے ایک ساتھ محترم، لیکن اللہ نے 3 کیوں رکھے تھے؟ اس کی حکمت علماء لکھتے ہیں کہ تاکہ قافلے حج کے لیے نکلے مہینہ بھر پہلے، آرام سے حج ذوالحجہ میں پہنچے، حج کرے، اور آرام سے محرم کے مہینے میں اپنے اپنے گھر پہنچ جائے۔ اور رجب کو کیوں کیا اللہ نے پھر محترم بیچ میں؟ اس کی حکمت بھی علماء لکھتے ہیں تاکہ اگر عمرے کے لیے اگر کسی کو نکلنا ہو تو اللہ نے اس 1 مہینے کو بھی محترم کر دیا، تاکہ لوگ آئے عمرہ کر کے اپنے اپنے گھر محفوظ اور حفاظت کے ساتھ چلے جائیں۔ یہ حکمت علماء لکھتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ یہی ہو، لیکن یہ بھی کئی حکمتوں میں سے اللہ کی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ حج کو چاہ کے لوگ آئے، امن و امان کے ساتھ آئے۔ 3 مہینے کو ایک ساتھ حرمت والا کر دیا، اور ایک بیچ میں تاکہ لوگ عمرے کے لیے آسانی سے آ سکیں۔ تو حرمت والا مہینہ یاد رکھیے، اور یہ اس کی بہت بڑی جو ہے اہمیت ہے، اس کو ہم نے سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا، اور اس مہینے کے تعلق سے اور حج کے تعلق سے بالخصوص، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 197 میں اور فرمایا اور کہا الحج شہر معلومات، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے حج کے مہینے معلوم ہے اور معروف ہے، تم سب کو پتہ ہے۔ پھر فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو تم میں سے حج کا ارادہ کرے، حج کو جائے، اپنا فریضے کو پورا کرے، وہ ہر قسم کی بے حیائی سے رکا رہے، اللہ کے احکامات کی جو ہے نافرمانی بالکل نہ کرے، اور لڑائی جھگڑا ولا جدال، اور لڑائی جھگڑا حج میں نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑا محترم مہینہ تھا، اور عرب اس کو اتنا محترم مانتے تھے، اور حرم کو اتنا محترم مانتے تھے کہ اپنے اگر والد کی قاتل، باپ کی قاتل کو بھی دیکھتے تو حرم میں اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا تھا، یہ حرمت والے مہینوں میں اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ان کے بعد اس کی حرمت تھی، لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے، ہم لوگوں کو 4 مہینے حرمت والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کر رہے ہیں، اتنے سارے حدیث کے ذخیرے اور علماء کے اقوال اور فقہوں کی کتابوں میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم میں سے اکثریت ایسی ہے مسلمانوں کی جن کو حرمت والے مہینے کیا ہے یہی نہیں پتہ ہے۔ پیغام سیرت النبی
जानिए शेख शमीम फौजी से सीरतुन नबी की वो तालीमात जो हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है। हर पीर दोपहर 2:30 बजे और रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से i+ टीवी आज ही डिमांड करें। i+ टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। अगर किसी जॉब करने वाले को, ऑफिस जाने वाले को ये बोले कि वीकेंड क्या है, अगर उसे नहीं पता है तो उससे बड़ा अहमक और बेवकूफ़ कौन हो सकता है। जो लोग जो ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, वीकेंड सबको पता है, इसलिए कि छुट्टी होती है, खुशी होती है कि अब हमारा हफ्ता ख़त्म हो रहा है। किसी का 5 दिन का वर्किंग होता है, 2 दिन का जो छुट्टी होती है, किसी का 6 दिन का वर्किंग होता है, 1 दिन की, तो वीकेंड कहते हैं उसको, है ना। मतलब एक चीज़ जिसमें छुट्टी और हम खाली है तो उसकी अहमियत हमको पता है, ठीक है। तो उसी तरह हुर्मत वाले महीनों के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना। ये वो महीने जिनमें हमें जंग और जिदाल नहीं करना है, फिस्क और फजूर और गुनाह और मासियत और कबायर से बचना है, नेकियों में इजाफा करना है, अल्लाह की तकबीरात बयान करना है, कुछ के अंदर कुछ में मखसूस चीज़ें बताई भी गई है क्या क्या करना है। लेकिन हम जो है, हमें से अक्सरियत हुर्मत वाले कब आते महीने और कब चले जाते हैं। और इसकी एक अहम वजह यह भी है कि हम लोग इस्लामिक कैलेंडर जानते ही नहीं। अगर हम में से, मैं कहता हूँ 100 मुसलमानों में से पूछ लिया जाए कि इस्लाम के 12 महीनों के नाम क्या, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के हद तक तो बता सकता हूँ 1 से 2% लोग ही बता सकते हैं कि इस्लामी 12 महीनों के नाम क्या है। 1 से 2% लोग, मतलब 100 में से 2 लोग बता पाएंगे, बाकी को वो सब पूरे पता नहीं गड़बड़, उर्दू मिक्स उसमें और पता नहीं फारसी नाम उसमें मिक्स और पता नहीं क्या क्या। अगर थोड़े बहुत याद भी है तो पता नहीं वो अजीब व गरीब अंदाज, मतलब वो नाम नहीं है जो इस्लामी नाम है या जो इस्लामिक कैलेंडर में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए इस जो कमरी कैलेंडर होता है, जो चांद से चलता है, जो इस्लामिक कैलेंडर है, हिजरी कैलेंडर जिसको कहते हैं, कम अज़ कम इन 12 महीनों के नाम ज़रूर याद करें, ताकि ये हुर्मत वाले महीने गुजरे तो याद आए, अरे ये हुर्मत वाला है। एटलीस्ट क्लिक तो होता है ना कहीं ना, अरे मुहर्रम आया मतलब हुर्मत वाला आ गया, अरे जुल्हिज्जा आ गया, अरे हुर्मत वाला आ गया, अरे जुल्क़दा आ गया, अरे हुर्मत वाला आ गया, अरे रजब आ गया, वो हुर्मत। तो एटलीस्ट नाम याद होंगे तो रिपीट होगा। तो नाम ही नहीं पता तो अब वो हुर्मत वाले और गैर हुर्मत वाले कब क्या उसमें मतलब इस्तिलाह फ़र्क कैसे करेंगे बताइए। शनाख्ती नहीं होंगी कोई चीज़ की तो आप अवॉइड कैसे करेंगे, या फिर उसमें क्या करना है कैसे मालूम करेंगे। तो ज़रूर आप ख़ुद और अपने बच्चों को ज़रूर इस्लामी कैलेंडर के 12 महीने कौन से याद करें। बहुत आसान है, 5 मिनट बैठना पड़ेगा, लेकर 5 मिनट्स कि बैठना पड़ेगा। मुहर्रम और जो सफ़र, रब्बिल अव्वल, रब्बिल सानी, जमात, 5 मिनट बैठना है और आपको पूरे याद हो जाएंगे बाहर। ये अलग बात है कि हम यूज़ नहीं करते तो तरतीब बहुत जल्दी नहीं बोल सकते, जैसे हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई बोल सकते, क्योंकि हम रिपीटेटिवली इसको बोलते हैं, मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। लेकिन ये रिपीटेटिव नहीं बोलते हम, लेकिन फिर भी याद तो होंगे, सीक्वेंस याद होगा, ठीक है, रुक रुक कर बोलेंगे, लेकिन याद कीजिए ज़रूर, ताकि जब वो हुर्मत वाले महीने आएँ तो हमें पता चले कि ये मोहतरम महीने और इसमें हमें ये अमाल करना याद रखें। तो अल्लाह ने फरमाया हज के अय्याम मालूम है, ठीक है, हज के अय्याम मालूम, अल हज शहरु मालूमात, कि हज के क्या दिन है ये सबको मालूम है, इसका तुम लोगों को अल्लाह ने फरमाया इल्म है, याद रखिए। इसी तरह इस महीने की तीसरी फजीलत, अहम फजीलत ये है कि इस महीने में अल्लाह ने जो 2 त्यौहार, जो 2 ईदें हमें दी है, जो 2 मनाने के फेस्टिवल्स दिए, वो 2 में से एक फेस्टिवल आता है जिसको ईद उल अज़हा, बकर ईद, ईद उल ज़ुहा, यौमुन नहर और बहुत सारे नामों से बहरहाल पुकारा जाता है, ठीक। तो ये दूसरा त्यौहार हमें दिया गया, ठीक। तो ये महीना बड़ी अहमियत के अंदर हमें ले। एक ईद उल फित्र है जो 9वें महीने में रमज़ान में आती है, और एक ईद उल अज़हा है जो 12वें महीने में उसकी 10 तारीख को आती है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि इस महीने का एहतराम करें, इसलिए कि अल्लाह ने इसकी फजीलत यह है कि इसमें एक ईद को मुकर्रर कर दिया। और जो है हम तमाम लोग जानते हैं, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते और कहते हैं, ये सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, वो कहते हैं जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो मदीना में मदीने के लोग 2 दिन त्यौहार मनाते। क्या करते थे? खेलते थे, कूदते थे, मुलाकातें करते थे, खिलाते और पिलाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मदीने में 2 दिन क्या करते हैं ये लोग मदीने के, तो अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल, ये वो 2 दिन हैं जिसमें लोग खाते और पीते हैं, खेलते और कूदते हैं, मतलब इंजॉय करते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं।
تو آپ سب نے کہا اور فرمایا، حدیث کے الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے، اور پھر فرما کہا عید الفطر اور عید الاضحیٰ، 2 دن تمہیں ان سے بہتر دیے گئے جو مدینہ میں لوگ منا رہے تھے۔ تو گویا عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 فیسٹیول ہے، 2 سیلیبریشنز ہے، 2 ایسے دن ہیں جس کو منانا ہے، تہوار جس کو بولیں گے ہندی زبان منانا ہے۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ڈپلیکیٹ تہوار اتنے آ گئے کہ اوریجنل جب آتا ہے سیلیبریشن کا دن تو ہم بور ہوتے ہیں، ہے نا۔ عید الفطر آ گئی تو اکثر کا تو یہ حال ہے کہ رات بھر جا کے دن بھر سوتے پڑے ہوئے۔ سیلیبریشن ہے، تہوار ہے، تہوار کہتے ہیں منانے کے دن کو۔ مدینے میں کیا کر رہے تھے صحابہ اسلام سے پہلے؟ 2 دن کھاتے تھے، پیتے تھے اور کھیلتے اور کودتے تھے اور تہوار مناتے تھے، مطلب وہ 2 دن انجوائمنٹ کے تھے، فل وہ لوگ ایک دوسرے کو انٹرٹین کرتے اور کھاتے اور پیتے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اللہ نے اس سے اچھے 2 دن دیے ہیں، اور وہ کیا ہے ریپلیسمنٹ وہ 2 دنوں کا؟ تمہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ دی گئی ہے۔ اب عید الفطر تو سونے میں چلے گئی، اور عید الاضحیٰ کو تو اکثر ہمارے نوجوان اتنا بور ہوتے ہیں، ارے یار صبح اٹھو جانور کاٹو، وہ گندگی اور فلاں، اور کائے کو پتہ نہیں یار یہ نہیں آیا تو اچھا دن، بہت بور ہو جاتے آج کے۔ مطلب گویا جو منانا تھا وہ ہم نہیں منا رہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ جب ڈپلیکیٹ چیزیں زیادہ ہو جاتی تو اوریجنل کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ کتنے تہوار ہم نے منتھلی اور مطلب ویکلی ایجاد کر لی، دیکھ لیجیے آپ، جس کا نتیجہ یہ ہوا حقیقی تہوار آ رہا تو گل۔ شب قدر وہ رات ہے جس کو جاگنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کو آپ پورے 10 راتیں جگاتے، یہ ہے شب قدر۔ کرنا ہے، جاگنا ہے۔ آپ سب سے ثابت ہے کہ آپ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بھیجتے، چونکہ آپ تو اعتکاف میں ہوتے، جاؤ میرے بیویوں کے گھر جاؤ، دستک دو اور سب کو اٹھو آج قدر ہو سکتی، منانا ہے۔ اب ہم نے کیا کر لیا؟ 15 شعبان کو منا لیا، شب برات 120 سال کا ثواب پا لیا، حالانکہ موضوع روایت ہے۔ اور اس کے بعد اس سے پہلے منا لیا، کیا منا لیا؟ شب معراج، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے، اور دونوں منا لیا۔ اب قدر کی ضرورت ہی کیا رہی؟ اس لیے کہ 120 سال کا ثواب تھا، 15 شعبان کو اٹھا لیا ہمارے مسلمان بھائی نے، اب اس کو کیا ضرورت ہے شب قدر کی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کے بارے میں اللہ نے اپنے کلام میں 97 نمبر کا 97 نمبر کا پورا سورہ اتار دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ، 1000 مہینوں سے افضل کا ہے اس رات کو۔ لیکن ہم اس کو انجوائے نہیں کر رہے، اس کو منا نہیں رہے جیسا منانے کا حق عبادتیں کر کے۔ کیوں؟ ڈپلیکیٹ نے اصل کو ختم کر دیا۔ تو اسی طرح ڈپلیکیٹ تہوار ہم نے اتنے ایجاد کر لیے کہ حقیقی تہوار، حقیقی سیلیبریشن، حقیقی عید ہم بھول گئے، چونکہ ڈپلیکیٹ عیدیں، ڈپلیکیٹ تہوار، ڈپلیکیٹ انجوائمنٹس اتنے ایجاد کر لیے، اسی کو انتہا نہیں۔ اور اس کے علاوہ سوڈو انجوائمنٹس، جھوٹے انجوائمنٹس، جس کے اندر صرف اپنی نفس کا فائدہ ہوتا ہے، یہ حقیقی انجوائمنٹ ہے۔ کیا عیدین حقیقی انجوائمنٹ ہے؟ دونوں میں کچھ نہ کچھ دینا ہے انسانیت کے لیے۔ عید الفطر میں آپ فطرہ نکال رہے ہیں، عید الاضحیٰ میں آپ گوشت تقسیم کر رہے ہیں، انسانیت کو کچھ دے رہے ہیں، جبکہ باقی جتنے انجوائمنٹ میرے اور آپ کے سب صرف ایک پرٹیکولر گروپ کو فائدہ دیتے ہیں، ہم سب دوست مل کے کھا رہے ہیں۔ اگر ہم فقیر آ گئے تو ہکا لو یار اس کو، ہاں تو کھڑا ہو گیا، اس کے دیکھنے کی وجہ سے نظر لگ جائیں گے، دیا نہیں جا رہا اس کو، ایک لمیٹڈ گروپ میں ہے۔ لیکن یہ 2 تہوار ایسے ہیں جس میں ساری امت فائدہ اٹھاتی ہے، اور بلکہ امت سے بڑھ کر انسانیت بھی فائدہ اٹھاتی ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ہے، اور ان 2 عیدوں کے علاوہ اسلام میں کوئی جشن، کوئی عید، کوئی تہوار، کوئی منانے کا ڈے نہیں ہے۔ اس بات کو آپ بالکل گرہ باندھ کے رکھ لیں اپنے ساتھ۔ ہوتا تھا نا پہلے، لوگ یاد رکھنے کے لیے چیزیں دوپٹے پہ عورتیں جو ہے گرہ لگا دیتی تھی، یا لوگ دستیوں پہ لگا دیتے تاکہ یاد رہے کہ کچھ تو بھی کام کرنا ہے۔ گرہ لگا لیجیے کہ کوئی اور تہوار اور عید نہیں ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس کی فضیلت ہے جس میں ہمارا دین مکمل ہوا، اللہ نے اس کا اعلان کیا۔ یہ وہ مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک ٹکڑا اسی مہینے نازل ہوا، جب آپ نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا صحابہ کو، اور عرفے کا دن تھا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ کیا میں نے تم تک اسلام پہنچا دیا؟ صحابہ نے مل کر کہا، قالوا بلا نعم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں آپ نے اس پیغام کو پہنچا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے اللہم اشہد،
اپنی جو ہے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا سیدھا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا، اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا، اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا. تو یہ دین مکمل ہوا. اور اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل کی اٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ہاں یہ دین مکمل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت اسلام کی شکل میں تم پر پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور جو میرے پاس یہ چیز لے کے آئیں گے جس کو اسلام کہتے ہیں، میں اس سے روز قیامت راضی ہو جاؤں گا. تو اٹیسٹ کر دیا اللہ نے اس مہینے میں کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وفات کر گئے. یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب الاول کو اس کے چند ماہ بعد آپ کا انتقال ہو گیا. تو دین مکمل ہو گیا، یاد رکھیے. درس قرآن. دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے. ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں. i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے. اور اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے، ایک یہودی جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا امیر المومنین، اگر جو ہے مطلب یہ آخر کی بات ہے، اگر اللہ رب العزت وہ آیت جو آپ کی کتاب میں ہے اگر ہم پر اتارتا تو ہم یہودی اس دن عید مناتے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کون سی آیت اگر تم اترتی تم پر تو تم عید مناتے؟ تو کہا یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اگر یہ آیت ہماری توریت میں ہوتی تو ہم اس آیت پر عید مناتے. چونکہ یہودی جانتے تھے کہ دین اسلام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، آخری نبی آنے والے ہیں. اب آخری نبی آ گئے تھے، اسلام مکمل ہو گیا تھا. تو اس یہودی نے کہا اگر ہم پر یہ اتر جاتی آیت تو اتنا خوش ہوتے ہم تو کہ عید منا لیتے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اس سے پوچھا کون سی آیت، تو اس نے جب یہ آیت کہی تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا اور کہا ہاں اس آیت کو تو ہم لوگ خوب جانتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن اتری تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے تھے. اس لیے میں نے کہا یوم عرفہ کے دن آپ نے ایک ہی حج کیا، اس دن یہ آیت نازل ہوئی. تو کہا جمعے کا دن تھا، عرفہ تھا، تب یہ آیت وہ فرماتے کہ ہم پر نازل ہوئی تھی اور ہم اس آیت کو خوب جانتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے. سمجھ رہا؟ تو یہ دین کے تکمیل مکمل ہونے کا مہینہ ہے. اسی طرح یہ قربانی کا مہینہ ہے، یہ اس کی ایک فضیلت ہے. قربانی کا مہینہ ہے، ذوالحجہ قربانی کا مہینہ ہے. اور مسلمان اپنے باپ کہیے یا اپنے جو ہے نبی جو ہے ابراہیم علیہ السلام جن کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے اس دین اور اسلام سے. بیچ میں کئی انبیاء آئے اور گئے، لیکن جتنا گہرا تعلق ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام پر ہے یا ان کے اعمال ان کے افعال، اس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی. بہت گہرا تعلق. ابراہیم علیہ السلام کی ایک عمل، ایک قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے اس مہینے کے اندر، اور اسے کہتے ہیں جو ہے جانور کو ذبح کرنا، قربانی جس کو کہتے ہیں ہم، یا نہر جس کو کہیں گے یوم النہر، مطلب قربانی والا دن، خون بہانے والا دن. ٹھیک ہے، تو یہ مہینہ جو ہے قربانی کا مہینہ ہے. اور 10 ذوالحجہ کو جس کو یوم النہر کہتے ہیں، مسلمان حسب استطاعت یا تو جانور لے کر یا اس میں ایک حصہ ڈال کر جانور کے گردن پہ چھری پھیرتا ہے اور اس قربانی کو یاد کرتا ہے اے اللہ تیرے خلیل نے، تیرے دوست نے، ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے قربانی دی تھی، ہر قسم کی قربانی دی تھی اور قربانی دے کر تیری عبادت کو، تیرے حکم کی تکمیل کی تھی، اسی طرح ہم بھی جو ہے کمال عبادت کو پہنچنے کے لیے، اسی طرح قربانی کا جذبہ جگانے کے لیے 10 ذوالحجہ کو جانور کی گردن پہ چھری پھیر کر اعلان کرتے اللہ ہم جس طرح سے جانور کی گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں، وقت آنے پر اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا جسم، جو کچھ ہو سکتا ہے تیری راہ میں قربان کر دیں گے. تو یہ قربانی کا مہینہ ہے. یہ مہینہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، ایجوکیٹ کرتا ہے. اے مسلمانوں قربانی دینا سیکھو. افسوس کی بات ہے قربانی کی رسم ہم میں باقی رہ گئی. میں رسم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی حقیقت پیچھے سے نکل گئی، اس کی حقیقت نکل گئی، اس کی روح نکل گئی ہے. قربانی ہمیں یہ سکھاتی تھی کہ ہم ہر چیز قربان کرنے والے بن جائیں. آج ہماری قربانی صرف رسمی ہے، وہ یہ ہے کہ جانور کی گردن پہ چھری تو پھراتے ہیں، لیکن اگر پڑوس کے جانور نے میرے جانور کا چارہ کھا لیا تو اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے.
اتنا نہیں سکھا سکی کہ قربانی یہ بھی تو ہے، ایک رسم ہے. کچھ جگہ تو فخر ہے، معلوم آپ کو، جانور لا کے بالکل غیر مسلموں کو جیسا ایک بہت بڑا روب جما رہے، جنگ جیتنے والے اس دن جانور خوب گھما رہے چرا رہے، اب یہ کریں گے، روب جما رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں. یہ قربانی جو سبق دینا چاہیے تھا، جو لیسن دینا چاہیے تھا، جو نصیحت ہمیں دینا چاہیے تھا، جو اس سے فائدہ ہمیں ہونا چاہیے تھا، وہ یہ تھا کہ ہمیں یہ ٹرین کرے، اللہ ہم ہر چیز تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے ریڈی ہے اور تیار ہے. لیکن نہیں کیا اس قربانی نے، وہ جذبہ نہیں جگایا، رسم باقی رہ گئی کہ وہ کر رہے ہیں، ہزاروں کا جانور لا رہے ہیں، کچھ لوگ لاکھوں کا لا رہے ہیں اور ذبح کر رہے ہیں، لیکن وہ جذبہ نہیں پیدا ہو رہا ہے قربانی دینے کا، قربان ہونے کا، اللہ سے قرب حاصل کرنے کا. بہت زیادہ ضروری یاد رکھیے. تو یہ مہینہ قربانی کا مہینہ ہے اور مسلمان اس میں حسب استطاعت قربانی کا. اسی طرح یہ مہینہ جو ہے وہ مہینہ ہے جس میں ایام تشریق آتے ہیں. ایام تشریق کیا ہے؟ ایام تشریق وہ دن ہوتے ہیں جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں یوں فرمایا، سورہ نمبر 2 آیت میں 203 میں، اور فرما رکھا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ اللہ نے فرما کہا اللہ کا بس ذکر کرو ان معلوم ایام میں، ان مخصوص ایام میں، ان فکس ڈیٹس میں. اور اس کی شرح کے اندر، اس کی تفسیر کے اندر علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، اور وہ اس طرح سے آتی ہے کہ اس آیت میں جو ایام معدودات، وہ فکس ایام، وہ چند دن جس کا ذکر ہوا ہے وہ ہے ایام تشریق، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ. یہ ہے یہاں اس آیت میں مراد کہ اللہ کا ذکر کرو، بڑائی بیان کرو ان مخصوص معلوم دنوں کے اندر. اور وہ کون سے دن ہیں جس میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، کبریائی بیان کرنا ہے، تمہید کرنا ہے، تحلیل کرنا ہے، تکبیر کرنا ہے؟ وہ دن یہ 3 ہیں اندر کی خاص. اس کے علاوہ بھی ہے، ابھی آگے آتے جائیں گے فضائل، تو پہلے 10 دن کے بھی آئیں گے، یہ تو 11، 12 اور 13 کے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. تو ان 3 دن میں تو خاص آیت ہی ہے. وہ 10 دن میں بھی ہے شروع کیے ذی الحجہ کے، لیکن یہ 3 دن میں خاص ہے کہ اللہ کا ذکر کرو ان مخصوص معلوم ایام کے اندر. ٹھیک ہے، اور وہ کون کون سے دن ہیں؟ 11، 12 اور 13. ان کو کہتے ہیں ایام تشریق. کھانے اور پینے کے دن، ان میں روزہ نہیں رکھ سکتے. سمجھ گیا؟ تو یہ ایام تشریق جس کو اللہ نے کہا، تو یہ ایام تشریق بھی اسی مہینے میں آتے ہیں. یہ بھی اس کی فضیلت جس کو قرآن نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو مخصوص ڈیز کے اندر، مخصوص ٹائم کے اندر، مخصوص جو باتیں بتائی گئی، دن بتائے گئے. تو یہ جو 3 ہیں، اور اس میں جو ہے 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو ہے ایام تشریق ہوتا ہے. تب تک ہمیں جو ہے اللہ کی حمد و ثنا اور تکبیرات بیان کرنا ہے. اور ایام تشریق کھانے پینے کے دن، آپ سے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے، ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں. ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہا یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، یوم النحر 10 ذی الحجہ، ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ. آپ نے فرمایا کہ جو سب کے لیے عید کے لفظ آپ نے فرمایا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ سب عید، ابو داؤد کی روایت آپ نے فرمایا یوم عرفہ، یوم النحر، ایام تشریق اہل اسلام کے لیے عید کے ایام ہیں اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں. لیکن 9 عرفہ جو حاجی نہیں ہیں وہ روزہ رکھیں گا، یاد رکھیے سنت. اور جو حاجی ہے، حاجی روزہ نہیں رکھیں گا، یاد رکھیے. اس لیے کہا کہ عید کے دن وہ اس کے لیے کھانے پینے کے، لیکن ہم لوگوں کے لیے جو وہاں شامل نہیں ہو سکتے وہ روزہ رکھیں گے. آگے بات انشاءاللہ آئیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ایام تشریق کو جو ایام مینا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حاجی جب مینا میں جو ہے رکتا ہے، وقوف کرتا ہے، وہاں ٹھہرا رہتا ہے، اس لیے بھی کہتے ہیں. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ہمیں بھیجا اور جا کر کہا